بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کا چھٹا رکن قعدہ۔ قعدے کے حوالے سے انشاءاللہ آج کی مجلس میں 11 مسائل عرض کیے جائیں گے۔ نمبر 1، قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ دوسری اور آخری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلے تشہد کو قاعدہ اولا اور بعد والے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ہر نماز خواہ فرض ہو یا نفل ہو اس میں اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھی جا سکے۔ نمبر 4، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے۔ نمبر 5، پہلے اور آخری قاعدے میں پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا بھی واجب ہے۔ نمبر 6، قاعدہ اولا اور اخیرہ میں اور ایسے ہی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پیر اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں۔ نمبر 7، خواتین کے لیے سنت یہ ہے کہ قاعدے میں دایاں پاؤں بچھا کر یا قبلہ رخ انگلیاں کر کے کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر کولے کو زمین پر رکھ کر بیٹھیں۔ نمبر 8، قاعدے میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں اور انگلیاں اپنی حالت پر رکھی جائیں۔ نمبر 9، التحیات میں جب اشہد اللہ پر پہنچیں تو دایاں ہاتھ کا حلقہ بنائیں۔ دائیں ہاتھ کا حلقہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انگوٹھے اور درمیانی بڑی انگلی کو ملا لیں اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں یعنی اس کو اٹھائیں اور الا اللہ پر جھکا دیں۔ نمبر 10، قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ویسے تو کوئی بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے لیکن درود ابراہیمی کا پڑھنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہی درود شریف پڑھنا سکھایا ہے۔ نمبر 11، درود شریف کے بعد قرآن اور حدیث کی کوئی دعا پڑھ لی جائے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایسی ایک دوسری دعا بھی آتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور ایک تیسری دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔